پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے لام تعریف یعنی الف لام کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21، لام تعریف یعنی الف لام کا بیان۔ لام تعریف سے مراد کیا ہے؟ لام تعریف کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے اس سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں، اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ الف لام لگانا بھی ہے، یعنی الف لام لگا کر کے کسی اسم نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں۔ تو معرفہ بنانے کے لیے اسم نکرہ سے پہلے جو الف لام لگاتے ہیں اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ بعض جگہ یعنی الف لام کا اظہار ہوتا ہے یعنی پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہ ادغام کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے جو الف لام لگاتے ہیں وہ الف لام بعض جگہ پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہ نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا القمر اور الشمس، دیکھیے القمر میں الف لام پڑھا جا رہا ہے، القمر، ٹھیک ہے۔ قمر میں الف لام لگا کر کے اسے معرفہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ الف لام پڑھا جا رہا ہے، القمر، یعنی الف لام کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور الشمس میں لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ ادغام کی وجہ سے لام یہاں پہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الشمس، الشمس نہیں ہے بلکہ الشمس، ٹھیک ہے۔ اسی کو بیان کیا کہ بعض جگہ الف لام یعنی ال کا اظہار ہوتا ہے یعنی پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہ ادغام کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا، مثلا القمر اور الشمس۔ لام تعریف کا اظہار، اگر یعنی الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہو تو لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، حروف قمریہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ حروف قمریہ یہ 14 ہیں، جن کا مجموعہ ابغی حجک وخف اقیمہ، جن کا مجموعہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسان مجموعہ یہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد رکھ لیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس میں جتنے حروف آئے ہیں، جو 14 حروف ہیں، یہ حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف لام کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف لام کا اظہار ہوگا۔ مثلا الانسان، الحدیث، دیکھیے الانسان میں الف لام کے بعد حمزہ آیا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے الف لام کا اظہار ہو رہا ہے، الانسان۔ اور الحدیث میں الف لام کے بعد ہا آیا، جس کی وجہ سے الف لام کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آسانی کے لیے یہ یاد رکھیں، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے میں جتنے حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی حرف الف لام کے بعد آ جائے تو الف لام کا اظہار ہوگا، ورنہ اظہار نہیں ہوگا۔
ادغام ہوگا۔ لام تعریف کا ادغام، اگر ال یعنی الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف کا ادغام ہوگا، یعنی رسم الخط کے طور پر لکھا جائے گا مگر تلفظ سے لام ساکت ہو جائے گا۔ حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف شمسیہ ہیں۔ حروف قمریہ کے علاوہ جو حروف ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں، مثلا الرحمن، الدین۔ دیکھیے الرحمن میں الف لام کے بعد را ہے جو کہ حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ حروف قمریہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حق، کا، خوف، عجب، غم ہے، ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ الف لام کا ادغام ہو رہا ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور الدین میں بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ حروف قمریہ کو حروف قمریہ کیوں کہتے اور حروف شمسیہ کو حروف شمسیہ کیوں کہتے۔ قمر کا معنی ہے چاند اور شمس کا معنی ہے سورج، تو چاند کی موجودگی میں ستارے موجود ہوتے ہیں، چاند جب موجود ہوتا ہے تو ستارے بھی موجود ہوتے ہیں، چاند کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے چھپ نہیں جاتے۔ ٹھیک اسی طرح حروف قمریہ میں سے کسی حرف کے آنے کی وجہ سے الف لام بھی موجود ہوتا ہے، الف لام کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ اور سورج کے موجود ہونے کے وقت ستارے چھپ جاتے ہیں، سورج جب نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، ستارے نظر نہیں آتے۔ ٹھیک اسی طرح حروف شمسیہ اگر الف لام کے بعد آ جائیں تو الف لام پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ خیر، سوالات سبق نمبر 21۔ نمبر 1، لام تعریف کسے کہتے؟ یعنی کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے جو الف لام لگاتے ہیں اسے لام تعریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام تعریف کہاں کہاں پڑھا جائے گا اور کہاں کہاں نہیں پڑھا جائے گا، مثالیں دے کر واضح کریں۔ یعنی حروف قمریہ سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے گا، حروف شمسیہ سے پہلے لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے القمر میں لام تعریف پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لام تعریف جو ہے حروف قمریہ سے پہلے ہے، اور الشمس میں لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لام تعریف حروف شمسیہ سے پہلے ہے، اس لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ کہ لام تعریف اگر حروف قمریہ میں سے کسی سے پہلے ہو تو پڑھا جائے گا، اور اگر حروف شمسیہ میں سے کسی حرف سے پہلے ہو تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔